السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی کہانیوں کا۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی نے ہمیں ایک دفعہ بہت ڈراؤنی کہانی بتائی۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک شہر سے 3-4 آدمی آئے، بہت زیادہ بیچارے مشکل سے وہاں پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلی بار وہ اس گاؤں کی طرف آئے تھے۔ جب وہ وہاں پر آئے تو کافی زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے اور پریشان حال بھی تھے۔ خیر وہاں پر شاہ صاحب کے حجرے پر یہ لنگر کا بھی سسٹم تھا کہ جو بھی شہر سے آتا تھا، دور دراز سے آتا تھا، تو لوگ پہلے وہاں پر کھانا کھاتے تھے، پھر شاہ صاحب ان کی بات سنتے تھے۔ شاہ صاحب نے ان کے مہمان تھے، ان کی بھی خاطر تواضع کی اور پھر ان کو بلایا کہ اپنا مسئلہ بتائیں، کس سلسلے میں آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا جو شہر کا علاقہ ہے، جو جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، وہ علاقہ جو ہے جیسے فل آبادی میں نہیں ہے، یعنی اس ایریا کی طرف شہر کی نہر بھی لگتی ہے، وہاں پر سبزہ بھی بہت زیادہ ہے، گھر بھی جیسے پرانے ہیں، قدیم عرصے کے بنے ہوئے ہیں، وہ مین شہر کا ایریا نہیں، شہر سے ذرا ہٹ کے ہے آبادی سے۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کا جو چوکیدار ہے، جو روز پہرا دیتا ہے وہاں پر، وہ بڑی عجیب و غریب باتیں روز کر رہا ہے، اور اس نے باقاعدہ ہم لوگوں کے علاقے میں کسی مخلوق کو بھی دیکھا ہے۔ بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ وہ شام کے وقت تقریباً 8 بجے کے قریب پہرا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ علاقے کے سبھی لوگوں کو روک روک کر کہتا ہے کہ یہاں پر اس سڑک کی طرف رات کو مت آنا، یہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والی عورت بھٹکتی ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے گلیوں میں بھی آتی ہے، لیکن جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتا ہوں وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنے سائیکل کے بہت ساتھ بھی چلتے دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتی ہے۔ ہم نے اس سے پوری بات پوچھی کہ ہمیں پوری بات بتاؤ، ایک دم سے تم نے یہ کیا بات شروع کر دی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو سڑک نہر کی طرف جاتی ہے، میں اکثر اس سڑک کے اوپر بھی رات کے ٹائم پہرا دے کر آتا ہوں، کیونکہ اکثر اس طرف سے دوسرے گاؤں کے لوگ آتے ہیں جو مال مویشی چوری کر کے اس راستے سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں حسب معمول تقریباً رات کے 1 بجے میں اس سڑک کے پاس گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے سڑک کے کنارے سے کوئی عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اپنی ادھر آبادی کی ہوگی کوئی، تو ادھر سے آ رہی ہوگی۔ میں نے اس سے بالکل بھی بات نہیں کی، میں اس کے پاس سے سائیکل لے کر گزر گیا۔ جیسے میں اس کے پاس سے سائیکل لے کر گزرا، اس عورت سے اس حد تک اسمیل آ رہی تھی کچے گوشت کی کہ جیسے اس نے باقاعدہ کچا گوشت پکڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح کی عجیب اسمیل مجھے اس عورت کے پاس سے آئی ہے۔ میں 4-5 قدم ہی آگے گزرا ہوں گا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو عورت نہر کی پٹری پر نہیں تھی، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر وہ عورت گئی کہاں پر۔ نہ وہ نہر کی پٹری پر ہے، نہ ہی وہ نیچے جو سڑک جا رہی ہے گھروں کی طرف، نہ وہ اس طرف ہے، وہ گئی کہاں پر۔ یہاں تک کہ اس عورت کو دیکھنے کے لیے مجھے تجسس ہوا اور میں کافی آگے بھی نہر تک گیا دوسری طرف، مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ میں وہاں سے جب اپنا سائیکل لے کر دوبارہ آبادی والی سڑک پر آیا تو نیچے اترا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کسی نے پتھر پھینکا ہے۔ میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت اسی راستے سے واپس جا رہی تھی جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے۔ اس عورت کا قد بھی بہت زیادہ دراز تھا، جب میں نے پہلے دیکھی تھی تب اس کا بالکل نارمل قد تھا، لیکن اب جب وہ جا رہی تھی تو اس کا قد درختوں تک تھا۔ شک تو مجھے ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ میں تیزی سے آبادی کی طرف آنے لگا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، جب بھی میں نہر پر بھی نہیں جاتا تھا، صرف اس نہر والی سڑک کی طرف جب جاتا تھا
وہاں سے جیسے میں سائیکل ٹرن کرتا تھا آبادی کی طرف تو مجھے باقاعدہ لگتا تھا میری سائیکل کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے. گھنگرو کی آواز آنا، پائل کی چھن چھن کی آواز، مدھم سی آواز میں سرگوشی میں کوئی میرا نام پکارتا تھا. جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھنا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر جب سائیکل چلانے لگتا ہوں تو پیچھے سے آوازیں آتی ہے. یہاں تک کہ ایک گلی کی طرف میں جانے لگا تو اس گلی میں کتے تھے. وہ کتے اس حد تک خوف زدہ ہوئے میرے سائیکل کو دیکھ کر جیسے میرے سائیکل کے پتہ نہیں پیچھے یا اس کے پاس انہوں نے کیا دیکھ لیے. کتے چیخے مارنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایک کتا تو باقاعدہ اس طرح سے تڑپنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا کہ وہ جیسے دیوار میں 2 دفعہ جا کر لگا اور پھر وہ ساتھ والی گلی میں بھاگ گئے. کتوں کا یہ منظر دیکھ کر میں اور بھی ڈر گیا. اس کے بعد اب یہ معاملہ شروع ہو گیا. جس گلی میں میں جاتا تھا مجھے اپنی بیک سائڈ سے آوازیں آتی تھی، کسی کے چلنے کی، پکارنے کی، سرگوشیوں کی. میں نے ایک دن ایسا کیا کہ میں نے سوچا کہ میں نے آج وہ نہر والی طرف نہیں جانا. شاید ادھر کوئی جنات ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. میں علاقے میں ہی رہا. اب جب جس طرف سے وہ نہر والی سڑک شروع ہوتی ہے میں وہاں سے ہی گزر کر ادھر آ گیا. میں آگے گیا ہی نہیں. تو باقاعدہ طور پر مجھے ایسے لگا جس طرح سے مجھے کوئی پکار رہا ہے، میرا نام لے کر مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا. میں اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ میں نے سائیکل پیچھے کر کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مسلسل کوئی چلا رہا تھا. کوئی عورت تھی جو میرا نام پکار رہی تھی. میں یہ منظر دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے اپنا سائیکل لے کر گلی کی طرف جانے لگا. تبھی میں نے اسے گلی میں سے آتے دیکھا. وہی سرخ لباس اور بے انتہا خوفناک چہرہ. آج میں نے اس کا چہرہ پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ پہلے جب وہ مجھے نظر آتی تھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج جب وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کا بھیانک چہرہ اور سفید آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا. یہ کیا بلا ہے، یہ کیا مخلوق ہے. اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا. تبھی ایک دم سے ایک بہت تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا. میری آنکھ کھلی تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. اس کے بعد اس چوکیدار نے یہ بات سبھی علاقے کے لوگوں کو بتائی. مولوی صاحب کو بھی جا کر بتائی. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اکثر نہر کے اوپر جنات ہوتے ہیں، مخلوقات ہوتی ہیں، پانی پر بھی رہتے ہیں. وہاں پر بڑے بڑے درخت ہیں، ان درختوں پر بھی جنات ہوتے ہیں. تو شاید وہاں سے کوئی مخلوق اس طرف آئی ہو. مولوی صاحب نے بس اتنا ہی کہا کہ آپ لوگ رات کے وقت احتیاط کریں اور اس سائڈ پر نہ جائیں. لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کیونکہ چوکیدار کہتا ہے کہ میں رات کے وقت پہرا نہیں دوں گا. مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب بھی وہ مخلوق مجھے نظر آتی ہے. جتنے دنوں سے وہ مجھے نظر آ رہی ہے میں گھر جا کر سو نہیں سکتا. میں جیسے اپنے گھر جاتا ہوں، بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے. مجھے کبھی ایسا لگتا ہے میرے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہے، تو کبھی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے میرے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے. اور ڈر کے مارے میری اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں. شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی. شاہ صاحب نے کہا کہ دلہن کے روپ میں صرف اور صرف ایک ہی مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے پچھل پیری چڑیل. پچھل پیری چڑیل وہ مخلوق ہے جو سرخ لباس میں ہوتی ہے، اس کی سفید آنکھیں ہوتی ہے اور اس کا قد بہت زیادہ دراز ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی. یہ صرف اس انسان کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جس انسان پر اس نے اپنا بسیرا کرنا ہو. ابھی آپ لوگ خود رات کے وقت باہر نکلنا ذرا بند کریں اور دیکھیں کہ کیا علاقے میں اگر چوکیدار نہیں آتا تو کوئی اور وہاں پر مسئلہ مسائل بنتا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر تو وہ مخلوق صرف چوکیدار کے پیچھے ہے تو پھر وہ علاقے میں نہیں آئے گی. پھر میں چوکیدار کو حفاظت کا تعویذ دوں گا جس کے بعد وہ چوکیدار کے قریب نہیں آ سکے گی. چوکیدار کو میرے پاس لے کر آئیں. میں چوکیدار کو دم کروں گا اور پھر سارا پتہ چلے گا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو باقاعدہ ساری بات بتائیں گے. چوکیدار کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. نانا جی کہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد اگلے دن عصر کے قریب وہ لوگ دوبارہ آئے اور ان کے ساتھ چوکیدار بھی تھا. چوکیدار نے شاہ صاحب کو ساری باتیں بتائیں.
ہو بہو وہی باتیں۔ شاہ صاحب نے چوکیدار سے سوال کیا، کیا تم نے اس کے پیر دیکھے ہیں؟ اس کے پاؤں کیسے ہیں؟ چوکیدار کہتا ہے اس کے پاؤں نظر نہیں آتے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتی ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ میں نے پہلی بار اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ جس جگہ سے بھی وہ چل کے آ رہی ہوتی ہے وہاں بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کیا پہلے کبھی تمہیں اس طرف کوئی ایسی مخلوق نظر آئی تھی؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مجھے آج سے پہلے اس طرف کوئی مخلوق نظر نہیں آئی، لیکن پچھلے مہینے کی بات ہے، میں نے نہر کے پاس رات کے وقت 2 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ وہ 3 راتیں مسلسل نہر کے کنارے آتے رہے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ نہر میں کچھ پھینک کر جاتے ہیں۔ میں جب ان کے قریب جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، پوچھنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے ہم علاقے کے یہیں سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں کے پاس بس یہ جیسے چھلکے وغیرہ تھے تو ہم نے پھینک دی کہ کسی کا پاؤں نہ پھسل جائے۔ ایک رات تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، اگلی رات ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کھانا خود بھی کھایا تھا تو مچھلیوں کی خوراک لائے تھے، ہم نے وہ ڈال دی ہے۔ تیسری رات میرے پہنچتے پہنچتے وہ موٹر سائیکل سے بیٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلی رات سے یہ کام شروع ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو لوگ تھے جو 3 رات لگاتار وہاں پر آتے رہے ہیں، وہ کسی کا اتارا کر کے نہر میں پھینکتے رہے ہیں۔ یہ چڑیل آفت کسی کے اوپر آئی ہوئی تھی یا کسی کے اوپر پھینکی گئی تھی، اس کو اس انسان سے اتار کر باقاعدہ کسی عامل نے عمل کر کے اس کو اس نہر میں پھینکا ہے۔ اس نہر کے کسی درخت پر، جس درخت کے پاس تم نے اسے دیکھا ہے، اس درخت کے اوپر کوئی نشانی ضرور ہوگی، یا تو وہاں کوئی تعویذ باندھا ہوگا، یا وہاں کوئی دھاگا باندھا ہوگا، یا وہاں پر کچھ ایسا ضرور ہوگا جو اس چیز کی نشانی ہوگی کہ وہاں پر کسی نے عمل کر کے کوئی چیز پھینکی ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا تم ان آدمیوں کو جانتے ہو؟ تو چوکیدار نے کہا کہ نہیں، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس علاقے کے ہیں اور کدھر سے آتے تھے۔ مجھے یہ تھا کہ شاید ہی اسی علاقے کی ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے واپس علاقے کی باہر کی طرف گئے تب مجھے پتا چلا کہ یہ اس علاقے کے نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب نے چوکیدار کو حفاظت کا تعویذ دے دیا اور کہا کہ تم اس کو اپنے گلے میں رکھو، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی، تمہارے پیچھے بھی نہیں آئے گی، لیکن تم نے اس راستے کی طرف نہیں جانا۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ مجھے نشاندہی کروائے کہ اس درخت کے اوپر کچھ ایسا ہے یا نہیں۔ اگر اس درخت کے اوپر کچھ بھی ہوا تو آپ لوگوں نے اسے میرے پاس لے آنا ہے، اور یہ حفاظت کا تعویذ وہ شخص اپنے گلے میں ڈالے گا، اپنے پاس رکھے گا جس نے درخت کے اوپر سے ان چیزوں کو اتارنا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ 7 بار آیت الکرسی اور 11 بار درود ابراہیمی اپنے اوپر پڑھ کر حصار باندھنا ہے، اور پھر اس درخت کے اوپر اگر کچھ بھی لٹکا ہوا تو اس کو اتار کر میرے پاس لے آنا، اس سے سارے عمل کا پتہ چل جائے گا، اور اگر وہاں پر کچھ نہ ہوا تو پھر میں خود پڑھائی کر کے پتہ لگا لوں گا کہ وہ سب کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر آئے، آج بھی ان کے ساتھ چوکیدار بھی تھا، اور وہ درخت کے اوپر سے ایک کالے رنگ کا دوپٹہ اتار کر لائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ درخت میں بہت اونچائی پر یہ کالے رنگ کا دوپٹہ باندھا ہوا تھا، اور اس کے کونوں کے اوپر یہ دیکھیں، دوپٹے کے پلو کے جو کونے ہیں ان کے اوپر کیل باندھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کیلوں کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ نیچے رکھ دو۔ جس آدمی نے گلے میں تعویذ پہنا تھا صرف اسی نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جیسے میں نے درخت سے اتارا میرا سر بہت بھاری ہو گیا اور مجھے کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا یہ ایک عمل کی چیز ہے، اس کے ساتھ چڑیل آفت ہے، اس لیے تمہارا سر تھوڑا بھاری ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر تمہارے پاس تعویذ نہ ہوتا تو اسی وقت وہ مخلوق تم پر آ جاتی اور تمہیں نقصان دے دیتی۔ شاہ صاحب نے ان سب کو تھوڑا دور ہو کر بیٹھنے کو کہا اور ایک حصار باندھ دیا۔ جیسے شاہ صاحب نے اس دوپٹے کی گرہیں کھولی، وہ کیل نکالتے گئے تو ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے زلزلہ سا ہے، باقاعدہ ایسا محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکا سا تھا کیونکہ اس دوپٹے کے اوپر وہ مخلوق قید تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کسی کنواری لڑکی کا دوپٹہ ہے جس کی شادی کے دن رکھے گئے تھے، اس کے اوپر کسی نے چڑیل ڈال دی تھی، تو انہوں نے کسی پاورفل آدمی سے عمل کروا کے اس چڑیل کو اس لڑکی کے اوپر سے اتارا ہے
اور اتار کر اس دوپٹے کے ذریعے قید کر کر نہر پر پھینک دیا ہے، اس لیے تو وہ دلہن کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے جیسے یہ گرہ کھول دی ہے تو کیا وہ کسی اور کو بھی نقصان دے گی؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ جو اتنی راتوں سے بھٹک رہی ہے وہ اسی لڑکی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، کیونکہ یہ مخلوقات جب کسی کے اوپر پھینکی جاتی ہیں تو وہ اس انسان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی ہیں، جہاں جہاں وہ انسان ہو اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جب کوئی عمل ان مخلوقات کو کسی انسان کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے تو یہ مخلوقات راستہ بھٹک جاتی ہیں اور اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتی، پھر یہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے علاقوں میں بھٹکتی ہیں، پھرتی ہیں، تاکہ ان کو وہ انسان مل جائے جس پر ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ چوکیدار کہتا کہ میرے پیچھے پھر یہ کیوں آتی تھی؟ تو شاہ صاحب نے کہا کیونکہ وہ رات بھر تمہارے ذریعے ان گھروں تک جانے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید وہ گھر مل جائے جہاں پر وہ لڑکی ہے، اس لیے تو وہ تمہیں دوسری گلیوں میں نظر آئی اور ہر گلی میں تمہارے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ شاہ صاحب نے اس دوپٹے کو پڑھائی کر کے پانی دم کر کے چھینٹے مارے، اس کے بعد اس کے چاروں کونوں پر ایک ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ اب میں عمل کر کے اس کو جلا دوں گا، اس کے بعد وہ جو چڑیل آفت ہے اس علاقے سے چلی جائے گی جہاں سے وہ آئی تھی، جہاں سے اس کو لایا گیا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے ایسے ہی کیا، اس کے اوپر پڑھائی کی، عمل کے تعویذ لکھ کر اس کے چاروں کونوں پر باندھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا دیا۔ جس وقت شاہ صاحب نے وہ دوپٹہ جلایا، اس کو آگ لگائی تو باقاعدہ چیخیں سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ دور کوئی چلا رہا ہے، بہت زیادہ چلا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی راکھ ساری ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھی اور جس آدمی کے گلے میں تعویذ تھا اس کو یہ کہا کہ یہ اسی نہر میں بہا دینا، وہاں سے یہ مخلوق چلی جائے گی۔ وہ لوگ وہ راکھ لے کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر آ گئے۔ شاہ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اب کیا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جب نہر پر پہنچے ہیں، جس درخت کے اوپر سے ہم نے اس دوپٹے کو اتارا تھا اس درخت کے تنے میں آگ لگی ہے کہیں، وہ سارا درخت جل کر کالا ہوا ہے، باقی درختوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جو درخت کا نیچے والا حصہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوپر جو شاخیں ہیں وہ جل گئی ہیں، اوپر والا درخت پورا جل گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کیونکہ اس پر اس کا بسیرا تھا، جب میں نے یہاں پر دوپٹے کو آگ لگائی تھی اس لیے وہ درخت اس طرف جل گیا تھا، بہت بہتر ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو راکھ اور کپڑا تھا وہ نہر میں پھینک دیا ہے، اور ایک دم سے جب ہم نے اس کو پھینکا وہ پانی میں تیرا نہیں، حالانکہ وہ بالکل ہلکا پھلکا سا تھا، ایسا لگا جیسے اس کو کسی نے نیچے کھینچ لیا ہے اور وہ غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گی، لیکن آپ لوگوں نے رات کے وقت پھر بھی نہر کے کنارے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ کچھ عرصہ لگ بھگ 11 دن تک وہ مخلوقات چکر لگاتی ہیں، 11 دن کے بعد وہ چلی جاتی ہیں، یا 11 دن یا 21 دن یا 41 دن، یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے بھٹکنے کا ٹائم۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم اس چیز کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً 12-13 دن گزرے، وہ لوگ پھر آئے، چوکیدار بھی تھا ساتھ۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعد چوکیدار کا کہنا تھا کہ مجھے علاقے میں تو کوئی مخلوق نظر نہیں آئی، لیکن نہر کے اوپر سے دور سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ وہ درخت اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن رات کے وقت اکثر رونے کی آواز گونجتی ہے اس طرف سے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے بتایا تھا 11 دن 21 دن یا 41 دن، یا 21 دن تک آئے گی یا 41 دن تک، اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو جائے گی۔ اس آواز پر کوئی بھی غور نہ کرے، اور نہ ہی اس آواز کے تعقب میں آپ لوگوں نے نہر پر جانا ہے۔ علاقے کے سبھی لوگوں کو اس بات سے مطلع کر دیں، ان کو بتا دیں کہ کسی نے بھی اس طرف نہیں جانا۔ وہ لوگ پھر وہاں سے چلے گئے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ بہت سے لوگ یہ عمل اور طرح سے بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مخلوق ہو، آفت ہو، جنات ہوں، تو بعض عامل ان سے یہ عمل کرواتے ہیں کہ ان کا اتارا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، جاتے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ لفظ 3 بار بولو تو تمہاری مخلوق اس کے اوپر چلی جائے گی۔ نانا جی بتاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے اوپر اس طرح سے بھی مخلوقات آئی ہوتی ہیں،
اور کچھ عامل جو ہیں کچھ چیزوں پر وہ چیزیں ڈلوا دیتے ہیں، یعنی جیسے اس عامل نے نہر پر وہ چیز ڈلوا دی، وہ 3 راتیں لگاتار آ کر وہاں پر پڑھائی کر کے تو وہ چیزیں پھینکتے رہے، دوپٹہ وہ لوگ پہلے دن ہی باندھ گئے تھے، تبھی وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تھا جس نے یہ بتایا کہ میں اپنے دکان سے واپس گھر جا رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک عورت نے روکا، وہ کالے برقعے میں تھی۔ اس عورت نے مجھے روک کر 2 منٹ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھتی رہی اور مجھے باقاعدہ لگا اسے میرے چہرے پر پھونک ماری ہے، اور پھر وہ عورت جو ہے میرے سے کسی کا پتہ پوچھنے لگی۔ جیسے اس عورت نے میرے چہرے پر پھونک ماری میرا سر بہت بھاری ہو گیا۔ اس کے بعد جو پتہ وہ میرے سے پوچھ رہی تھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد رات کو اس لڑکے کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہوگی، اسے دورے پڑنے لگے، پہلے بخار ہوا اور پھر اسے دورے پڑنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو گئے، آنکھیں جیسے آئی بال جو ہے وہ بالکل سفید ہو گئی، اوپر چلے گئے، اس کے گھر والے رونے پیٹنے لگے، قرآن پاک پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، تو لڑکے کو کچھ ہوش آیا اور اس نے یہ کہا کہ کوئی کالے رنگ کی مخلوق تھی جو میرے بستر کے اوپر بیٹھی تھی اور ایک دم سے جیسے وہ دھواں بن کے میرے جسم کے اندر چلی گئی۔ جب اس لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے یہ بات بتائی، میرے پاس اسے لے کر آئے تو میں نے اس لڑکے کا علاج کیا۔ اس لڑکے کا تقریباً 3 ماہ علاج ہوا۔ اس لڑکے کو وہ عورت کے روپ میں نظر آنے لگ گئی تھی اس کے اپنے گھر میں، اور وہ باقاعدہ بول کر کہتی تھی کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ اس کے گھر والے بتاتے تھے کہ اکثر اس کے کمرے سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ فوراً سے ڈر کے جب کمرے میں جاتے ہیں جھانک کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ کمرے میں نہ بھی ہو تو اس کے کمرے سے ایسی ہی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے اس لڑکے کا علاج کیا، ان کو گھر میں لگانے کے لیے حفاظت کے تعویذات بھی دیے، تب جا کر ان کے گھر سے وہ مخلوق گئی۔ اگر وہ لوگ بر وقت علاج نہ کرواتے تو اس مخلوق نے اس لڑکے کو جانی نقصان دے دینا تھا، کیونکہ وہ تو ایک اجنبی عورت تھی جس نے اتارا کیا اور اس پر پھینک دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا قصور ہے، لیکن لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جانوں کو نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی کسی اجنبی سے رک کر بات کریں تو دل میں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور آپ کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں سے فوراً ہٹ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی کیا وار کر جائے۔ ضروری نہیں کہ اپنے جاننے والے ہی یہ سب کریں، بعض اوقات اجنبی لوگ بھی کر جاتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لین دین بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نانا جی کی کہانیاں تھیں۔ نانا جی ہمیشہ ہمیں ایسی کہانیاں سناتے تھے اور ہمیں ایسی باتوں سے خبردار رہنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میری یہ کہانیاں جو ہیں یہ محض کہانیاں نہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن بھی ہوتا ہے، بچنے کے ایسے ذریعے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں بیتے کے واقعات سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو نانا جی کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، اچھا سا کمنٹ کیا کریں، اور میرے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ہی میں نے الگ سے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ نانا جی کی کہانی آپ لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں، تو اب آپ لوگ بھی مجھے اسی طرح سے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔